الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، گزشتہ کئی جمعوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہوتی رہی ہے۔
آج کی گفتگو میں جو چیز آپ کے سامنے میں نے ذکر کرنی ہے وہ اس عنوان سے ہٹ کر حلال اور حرام کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں جہاں کہیں بھی اچھائی اور خیر کی کوئی بات ہوگی تو کائنات کی ہر اچھائی کی بات ذکر مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ پوری کائنات میں کوئی چیز خیر بنتی ہی تب ہے کہ جب اس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے۔ نیکی نیکی کہلاتی ہی تب ہے کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یا آپ کے عمل سے ثابت ہو۔ اس لیے اہل ایمان سال بھر جب بھی کسی اچھائی کا ذکر کریں گے تو لازم آئے گا کہ وہاں پر ذکر مصطفیٰ بھی خود بخود ہوتا رہے گا۔ بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ پہلے جو گفتگو چل رہی تھی وہ ذات مصطفیٰ کے حوالے سے تھی، اور اب جو گفتگو ہونی ہے یہ تعلیمات مصطفیٰ کے حوالے سے ہونی ہے۔ تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی خطبہ میں پڑھی ہیں انہیں سن کر آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ رزق حلال اور رزق حرام ان چیزوں کے متعلق آج کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے۔ اب رزق کا جو لفظ ہے ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے یہ رزق ہے، تو اس کا لفظی معنی عربی میں ہوتا ہے اللہ کی عطا کی ہوئی چیز۔ ہر وہ نعمت کہ جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں اسی کو رزق کہتے ہیں۔ ہم تو عموماً اپنی اردو زبان میں رزق جو ہے وہ صرف کھانے کی چیز کو کہتے ہیں، پینے کی چیز کو کہہ دیتے ہیں، جبکہ عربی میں یہ لفظ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ رب العالمین کی ہر نعمت جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے اس سب پر جو ہے وہ رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ لباس کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے۔ رہائش کیا ہے؟ یہ اللہ کا رزق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے دیے ہوئے کو رزق کہتے ہیں اور ہر چیز اس میں شامل ہے۔ اور دوسری بات بھی آغاز میں یہ کہہ دوں کہ ہماری اپنی زبان میں بھی کھانے کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ صرف کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ عام استعمال کے لیے بھی یہی مراد لیا جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی نے پیسے کسی کے اڑا لیے، دبا لیے، کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کے پیسے کھا گیا ہے۔ اب یہاں کھانے سے مراد کیا ہے؟ استعمال کر گیا ہے، ضبط کر لی ہے، کسی استعمال میں لے آئے۔ اب یہ کھانے میں استعمال ہوگا یہ لفظ، اور عربی میں بھی استعمال کے لیے یہی کھانے کا لفظ پہ رب العالمین نے قرآن پاک میں استعمال کیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق اور نہ جائز طریقے پر مت کھاؤ۔ اب یہاں پر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں کھانے سے مراد صرف وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، زمین ہے تو تب بھی، پیسہ ہے، مال و دولت ہے تو تب بھی، پہننے کا لباس ہے تو تب بھی، اور کھانے اور پینے کی چیز ہے تو تب بھی۔ اور کھانے سے مراد وہی ہے کہ کسی دوسرے بھائی کی کوئی چیز کسی بھی ناجائز طریقے سے استعمال نہ کرو۔ تو نجات میں مسئلہ کیا ذکر ہوا کہ کسی بھی انداز میں کسی کے مال میں، زمین میں، پیسوں میں ایسا تصرف کرنا کہ جو شرعاً جائز نہ ہو، اس سے روکا گیا ہے، یہ حرام ہے۔ اب یہاں قرآن پاک میں جو روکا گیا تو وہاں پہ آیت کیا تھی؟ اب قرآن پاک میں صرف ایک آیت نہیں، متعدد جگہوں پر اللہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں پہلے اللہ کی ذات فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اب یہاں سارے لوگوں کو مخاطب کیا گیا، کلوا مما فی الارض، زمین میں جو کچھ میں نے نعمتیں پیدا کی ہیں وہ ساری استعمال کرو، بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، حلالا طیبا، وہ چیز حلال اور پاکیزہ ہو، حرام کے قریب نہیں جانا۔ باقی حلال کی ساری نعمتیں میں نے پیدا ہی ساری انسانیت کے لیے کی ہیں۔ اب پہلے یہ مسئلہ ذکر کیا، چاند آیات آگے چل کر پھر یہ بات دہرائی گئی، لیکن خطاب کیا گیا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اب یہاں حکم کیا دیا گیا؟ حلال کھاؤ اور حرام کے قریب نہ جاؤ۔ پھر عرب کے معاشرے میں جو چیزیں حرام کے طور پر رائج تھیں پھر ان کا ذکر کیا گیا ہے، وہ لوگ ان کو حلال سمجھتے تھے، شرعاً وہ حرام تھی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، انما حرم علیکم المیتۃ، جو جانور مردار ہو جائے، بغیر ذبح کیے مر جائے، چوٹ لگی، گرا، یا کوئی بیماری تھی، بغیر ذبح کیے وہ جانور مر گیا، دم گھٹنے سے مر گیا۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردار، اس کو عربی میں کہتے ہیں میتہ۔ اب پہلی چیز اس کو ذکر کیا ہے، اہل عرب اس کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے۔ کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے جس کو اللہ مارے وہ حرام ہو جائے گا، جس کو ہم خود مار رہے ہیں اپنی چھری اور چاقو سے وہ تو حلال ہو، اور جسے اللہ کی ذات مار دے وہ حرام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ اس کو حلال سمجھتے تھے۔ ایک چیز یہ تھی بہتا ہوا خون والدم، اور قرآن پاک میں پھر اس کی وضاحت ہے دمم مسفوخا، بہتا ہوا خون ذبح کے وقت جو گردن سے نکلتا ہے۔ اور تیسرا ولحم الخنزیر، سور کا گوشت۔ اور چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کے نام کی نذر و نیاز، یہ حرام ہے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور مفسرین نے یہاں پر یہ بات ذکر کر دوں، پھر اب بات اصل کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ نقطہ لکھا ہے کہ گندگی میں، نجاست میں، غلاظت میں اور حرمت میں ان کی وہی ترتیب ہے جو ان کے ذکر کرنے میں ہے۔ میتہ کیا ہے؟ حرام، گندی چیز ہے، نجس ہے۔ اس سے زیادہ گندی چیز والدم، بہتا ہوا خون،
اس سے زیادہ گندی چیز لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اس سے زیادہ گندی چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام منسوب کر دی جائے، چاہے وہ کسی نبی، کسی ولی، کسی فرشتے کے نام ہی کیوں نہ ہو، غیر اللہ کی نظر و نیاز، وما اہل بہ لغیر اللہ وما ذبح علی النصب، یہ چیزیں ذکر کی ہیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ نے پھر حکم دیا ہے ایمان والوں کو، اور پھر اسی جگہ اگلی آیات میں یہ آیات ہیں، آیت نمبر 188 سورہ بقرہ کی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب اس میں روکا گیا ہے کہ قطعاً کسی بھی صورت میں، کسی بھی ہیلے سے، کسی بھی ذریعے سے تم کسی بھائی کے مال پر ناجائز تصرف مت کرو، جھوٹی گواہی دے کر، کسی اور ذریعے سے ڈاکہ ڈال کر، چوری کر کے، غصب کر کے، کوئی بھی ذریعہ ہو، یہ مال تمہارے لیے قطعاً حلال نہیں ہے اور حرام ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں بینکم، آپس میں، پہلے کہا اموالکم، اپنے مال، لا تاکلوا، نہ کھاؤ اپنے مال۔ اب ظاہر ہے اپنا مال تو نہیں ہے، دوسرے کا ہے، جسے حرام کہا گیا ہے یہ اپنا تو نہیں ہے، دوسرے کا ہے۔ اب پھر اپنا کیسا ہوا؟ اموالکم بینکم، یہ جو الفاظ ہیں یہاں سے مفسرین نے یہ مسئلہ لکھا کہ یہ ایسی حرکت ہے، حرام ذرائع سے مال کمانا، حرام کھانا، یہ ایسی حرکت ہے کہ جس حرکت کی وجہ سے صرف ایک آدمی نقصان نہیں اٹھاتا، وہ نقصان گھومتے پھرتے پھر واپس اسی پہ آ جاتا ہے، پورا معاشرہ گند اور فساد اور نقصان کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ کیسے؟ پھر اس کی مثال لکھی ہے معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے۔ مثال کیا لکھی؟ اب ایک آدمی دوسرے کا مال ناحق غصب کرنا چاہتا ہے، کیسے؟ ملاوٹ کے ذریعے سے۔ چلو گھی میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، اب گھی میں اس نے ملاوٹ کرنی ہے، اب اس کو پیسے کیا ہوئے؟ زیادہ مل گئے، ڈبل مل گئے، 100 روپے ملنا تھا 200 کما لیا۔ اب کیا ہے؟ اپنے طور پہ بڑا خوش ہے کہ بھئی 100 روپے آنے تھے، اب تو 200 آ گئے، میری جیب بھر گئی ہے۔ لیکن یہ جیب میں پیسے ڈالے ہوئے وہ خود جائے گا کدھر؟ دودھ لینے کے لیے دکان پر، دودھ والے کے پاس۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اس نے آدھا پانی اس میں ڈالا ہوا ہوگا، یہ رقم اس کو نکال کے اس کو دے دی ہے، اب اس کی جیب بھر گئی ہے۔ اب وہ جائے گا کسی دکان پر، میڈیکل سٹور پہ چلا جائے گا دوائی لینے کے لیے۔ اب دوائی ہے جی 50 روپے کی، 2 نمبر بنی ہوئی دوائیاں، 35 روپے کی، 50 روپے کی، 400 450 روپے اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے۔ وہ سارے اس کے پیسے جیب سے نکال کر وہ لے لے گا، اس کو کوئی ضرورت پڑے گی وہ دوسرے کے پاس جائے گا، وہ اس کو لوٹ لے گا۔ اب یہ پورے کا پورا معاشرہ چوروں اور ڈاکوں کا معاشرہ قرار پائے گا۔ اب یہ کیا صورت ہے؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم، بھئی سارے چور اور ڈاکو بن گئے ہو، ایک دوسرے کا مال لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہو، اپنا ہی مال تو دوسروں پہ لوٹا رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایک گند کی وجہ سے پورا معاشرہ گندا ہو جاتا ہے، اس کام کے قریب بھی نہ جانا۔ ایک صورت یہ ذکر کی ہے، اور ایک صورت ساتھ دوسری بھی، دوسری صورت کیا تھی؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، عدالتوں تک، کچہریوں تک، جرگے میں، تھانوں تک، قاضی کے پاس، جج کے پاس اپنے معاملات لے کے جاتے ہو، پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، صاف پتہ ہے میں غلطی پر ہوں،
اور لیکن کرتے کیا ہو؟ صرف اس وجہ سے جھوٹی گواہی دلوا کر، رشوت دے کر، پیسے دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، قطعاً یہ تمہارے لیے ناجائز اور حرام ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے اس کا شان نزول لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا مقدمہ آیا، زمین کا مقدمہ تھا، دونوں کی دعوے داری تھی، ایک کہتا ہے میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے۔ اب جس نے دعویٰ کیا ہوا تھا یہ میری ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ گواہ لا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ اب شریعت کا طریقہ کیا ہے؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، دعویٰ کرنے والا گواہ پیش کرے گا، اور جب وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو جس کے خلاف دعویٰ ہے اس سے قسم لی جائے گی، یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے دوسرے سے فرمایا کہ چل تو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اب محسوس یہ ہوا کہ وہ آدمی قسم اٹھا لے گا، جسے کہا گیا نا قسم اٹھا لینا، تو زمین کے لیے وہ قسم اٹھا لے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم لینے سے پہلے اسے سمجھایا، اور سمجھاتے ہوئے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، قسمیں اٹھا کر یہ دنیا سے تھوڑا سا حقیر سا مال حاصل مت کرو۔ کتنا کچھ کما لے گا کوئی آدمی؟ یہ جو جرم ہے اور یہ گناہ کا وبال جو اپنے گردن پہ ڈالتا ہے، ساری دنیا بھی جھوٹی قسم کے مقابلے میں اس کو دے دی جائے تو وہ ثمنً قلیلا نہیں ہے، وہ بہت تھوڑا ہے، گھٹیا مال ہے۔ اب جب یہ آیت پڑھی نا تو آدمی ڈر گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں قسم نہیں اٹھاتا، یہ زمین اسی کی ہے، اسی کو دے دو۔ اب پتہ کیا چلا کہ حاکم اور قاضی بھی اگر کسی کی جھوٹی قسم پر فیصلہ کر دے، عدالت سے فیصلہ بھی ہو جائے، لیکن کسی آدمی نے جھوٹ بولا، جھوٹی گواہی دی، رشوت دی اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، یہ مال قطعاً کسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اس کی ایک مثال ذکر کر رہا ہوں۔ بخاری اور مسلم شریف میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں، مسلم میں۔ ہوا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑا کرنے والے دو فریقین آئے، دو چار آدمی ایک خاندان کے، دو چار آدمی دوسرے خاندان کے، ان کا کوئی جھگڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمانا تھا، آقا کائنات کے حجرے میں آگے، اور یہ حجرہ کس کا ہے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ وہ پردے کے پیچھے اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، اور یہ آدمی مسجد نبی کے سین میں ان کے حجرے کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی سامنے بیٹھے ہیں، دونوں سے بات سننی ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ اب فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چار باتیں ان سے کی ہیں۔ اب یہی باتیں سیدہ ام سلمہ پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی، وہی باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور وہ حدیث میں بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہیں۔ اب دونوں آئے، ایک ہی بات سنی، اس نے تھوڑی سی باتیں شاتیں سنائیں، یہ میری ہے جی، یہ دلائل ہیں، یہ آدمی میرا گواہ ہے، یہ ہے۔ تھوڑی دیر وہ باتیں کرتا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بھائی اب دوسرے آپ بولو۔ اب تھوڑی سی باتیں انہوں نے کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ جو ایک ٹیم ہے، ایک فریق ہے، یہ تھوڑے سادے ہیں، انہیں اس طرح بولنے کا اور تیز گفتگو کرنے کا انداز نہیں آتا، لیکن یہ بڑے چلاک ہیں اور بڑے تیز تیز بول رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ آدمی جو زیادہ تیز بول سکتا ہو، وہ شور شرابہ کر کے تیز بول کے بات کو اپنے
طرف کر لے اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لے۔ اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، میں نے دونوں فریقین کی بات کو سن لیا ہے، ابھی میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لینا، انما انا بشر، میں انسان ہوں، اس طرح فیصلہ کروں گا کہ جو ظاہری تمہاری صورتحال میرے سامنے آئے گی، یہ بھی کہیں گے وہ بھی بات کریں گے، پھر فیصلہ کر دوں گا۔ وَأَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کے آتے ہو۔ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْخَنَ مِنْ بَعْضٍ، بات چیز میں کچھ لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر کسی نے جھوٹ بول کر، جھوٹی گواہی دے کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے محمد رسول اللہ سے بھی فیصلہ کروا لیا تو اللہ کی قسم یہ چیز اس کے لیے حلال اور جائز نہیں ہوگی، یہ اس کے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا خرید لیا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ جج تو چیز ہی کیا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کا کوئی قاضی، کوئی جج، کوئی بڑا، کوئی جرگوئی، اس کی کیا حیثیت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سامنے؟ یہ نسبت خاک بحال پاک رہا کہ ساری کائنات مل کر میرے پیغمبر کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جب میرے نبی نے فرما دیا تھا اگر کوئی آدمی غلط بیانی کرے گا، میں نے فیصلہ میں نے بھی کر دیا نا، خوش نہ ہو، یہ چیز اس کے لیے حلال ہو گئی ہے۔ نہیں، جو حرام ہے، جو ناحق کسی کا مال کھا لیا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہے، ناجائز تصرف کر رہا ہے، یہ کسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس آیت سے اشارتاً نص میں یہ بات ثابت ہے کہ انسان کا کردار، اس کے اخلاق اور اس کے اعمال پر حرام اور حلال کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے قرآن پاک میں صاف لفظوں میں کیا کہا؟ یا ایھا الرسول، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ۔ دوسرا کیا کہا؟ واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو۔ اب نیک اعمال کس بات کا نتیجہ ہے؟ حلال کھانے کا۔ جب بندہ حلال کھائے گا نا، اس کے اخلاق بھی درست ہو جائیں گے، اس کے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ اور جو آدمی حرام کھاتا ہو، ایک تو اللہ اس سے اچھے اعمال کی توفیق سلب کر لیں گے، اور دوسرا اپنے حرام کو کسی نیکی کے کام میں خرچ کرے گا تو ثواب کی بجائے الٹا اس کو عذاب ملے گا اس پر بھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جب یہی آیت پڑھی ہو اس کی حرمت والی، کسی کا مال نہ حق تصرف کر کے کھانا جائز نہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جب اس کی وضاحت فرمائی تو پوری امت کو اس میں شامل کر دیا، صرف انبیاء، خاص طور پر صرف وہی مراد نہیں، پوری امت، تمام انسانیت۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، اللہ اپنے نبیوں کو یہ کہہ رہے ہیں جس سے پتہ یہ چلا کہ حلال کا بڑا اثر ہوتا ہے اور حرام بھی اپنا اثر دکھا کے رہتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی مثال ذکر کی، یطیل السفر، وہ آدمی لمبے لمبے سفر کرتا ہے، بہت لمبے سفر پہ نکلا ہوا، کیا ہے؟ مسافر۔ اشعث، اس کا لباس، اس کے سر کے بال پرا گندا، میلے کچیلے، دھونے کنگھی کرنے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں۔ اغبر، اس کا لباس، اس کا جسم غبار آلود، اور ساتھ ہی یمد یدیہ الی الدعاء، اپنے ہاتھ اٹھا کر رب کے حضور دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟
یہ جتنی چیزیں ذکر کی ہیں تو محدثین نے لکھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ سب سے زیادہ سریع الاثر ہیں. سب سے زیادہ کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ مسافر کی. پھر حدیث میں ہے غریب، نادار، مسکین ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر حدیث میں ہے اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے. ابھی ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں. مسافر بھی ہے، غبار آلود بھی ہے، مسکین بھی ہے، عاجز و بے کس بھی ہے، ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کو پکارتا بھی ہے، یا رب کہتا ہے. اور یہاں محدثین نے اس کا ایک معنی اور بھی کیا ہے. ایک تو یہ عام ہے نا ہر مسافر کے لیے، ہر مسافر کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں پر لمبے سفر، غبار آلود ہونے، اشہر اغبر اور ہاتھ اٹھا کر پکارنے اور یا رب سے مراد حج کرنے کے لیے گیا ہوا آدمی. جو حج پہ جاتا ہے، لمبا سفر ہے نا، حج پہ گیا ہوا ہے، اب احرام باندھا ہوا، احرام کی حالت میں اسے سر دھونے کی، نہانے کی، صابن استعمال کرنے کی، خوشبوئیں لگانے کی اجازت نہیں. بس اسی حال میں پراگندہ رہے گا، گرد و غبار اس پہ اڑ کے پڑتی ہے، بس اسی حالت میں. اور پھر یا رب کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے لبیک لبیک اللہم لبیک کہتا ہے. لیکن پھر جواب کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مطعمہ حرام، جو کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام، اس میں حرام شامل ہے. مشربہ حرام، جو پیتا ہے اس میں حرام شامل. ملبسہ حرام، جو لباس پہنا ہوا ہے حرام اس میں شامل. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے آدمی کی دعا اور پکار کو اللہ کیسے قبول کرتے ہیں؟ پھر حرام مال سے کوئی حج بھی کرے، مسئلہ کیا نکلا؟ حرام مال لے کر کوئی حج بھی کرتا ہو، اللہ اس کی عبادت کو لے کر اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں. حرام مال سے ادا کی ہوئی کسی کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. اب یہ ذکر کیا ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی حرمت میں. اور آخری حدیث ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 3 کام کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ 3 کام کیا ہیں؟ من اکل طیبا، پہلا کام یہ ہے کہ وہ حلال کھاتا ہو، حرام سے بچنے والا ہو، حلال کھاتا ہو. دوسرا کام کیا؟ عامل فی سنت، میری سنت میں عمل کرتا ہو، اس کے سارے کام میری سنت کے مطابق ہوں. اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، سارے لوگ اس کی اذیتوں سے محفوظ ہوں، دوسروں کو تنگ نہ کرتا ہو، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کرتوتوں سے، اپنے کاموں سے دوسروں کو پریشان نہ کرتا ہو، سب اس سے امن میں ہوں. بس 3 کام جس میں ہونا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. اب صحابہ کرام نے یہاں پہ عرض کیا تھا یا رسول، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب دیکھیں وہ کیسا دور تھا، کیسا دور تھا جب اللہ کے نبی نے یہ 3 اعمال گنائے، اور بڑے مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں. حلال کھانا، ہر کام میں پیغمبر کی اطاعت کرنا، اور اپنی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا، یوں زندگی بسر کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں. اس پہ اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی تھی. اب جب یہ ذکر کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج کے دور میں تو سارے یہ کام کر رہے ہیں. کیا عرض کیا تھا؟ یا رسول اللہ، آج کے دور میں یہ عادت بڑی عام ہے، یہ آپ کا تیار کیا ہوا جتنا معاشرہ ہے نا، یہ سارے کے سارے الحمدللہ حلال کھاتے ہیں. یہ آپ کا تیار کیا ہوا جو طبقہ ہے، یہ سارے کے سارے آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. یہ سارے اتنے اعلیٰ ہیں، ان کی زبان سے دوسرے انسان محفوظ ہیں، ان کے ہاتھوں سے بھی محفوظ ہیں.
یہ تو آج عام ہے، کوئی آدمی اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ آخری زمانے تک کچھ لوگ ایسے ضرور رہیں گے جو ان چیزوں پہ عمل کریں گے، اور میں آج ضمانت دے کے جا رہا ہوں جو ان 3 کاموں پہ عمل کرے گا اللہ ضرور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ حلال کھانا۔ اب انشاءاللہ باقی گفتگو اسی مسئلے پر آئندہ کے جمعہ میں بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے مال پہ ناحق قبضہ کرنے کی، حرام سے ان چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور عقل حلال کھانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔